المعلن الحق بالحق أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المحكم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد. خدایا پاک پروردگارا بار الہا صفِ عذاب پہ آنے والے مومنین کی حاجات پوری فرما. خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما. پاک پروردگارا تیرے خدائی کا واسطہ میرے اللہ مومنین و مومنات نے دعا کے لیے التماس کی ہے. خداوندہ سب کی حاجات پوری فرما، سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما. خاص کر ایک مؤمنہ مریضہ ہے، خدایا بحق بیمار کربلا اس مؤمنہ کو شفائے کامل، صحت و تندرستی عنایت فرما. میرے اللہ تمام مومنین و مومنات جو مریض ہے ہسپتالوں میں، گھروں میں، دنیا جہاں میں، شیعان علی ابن ابی طالب علی کے چاہنے والے، خداوندہ سب کو شفا یاب فرما، صحت و سلامتی عطا فرما. مومنین کے مال میں، رزق حلال میں وسعت عنایت فرما، کاروبار میں ترقی عنایت فرما. خداوندہ دنیا جہاں میں جہاں جہاں حسین کی صف عذاب بچھی ہے، میرے اللہ مومنین کے مال، جان، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما. شیعان جہاں کی محافظت فرما، عزاداروں کی محافظت فرما، عزاداری مظلوم کربلا کی حفاظت فرما. خداوندہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا. میرے اللہ اس صف عزا کے بچھانے میں جن جن مومنین کے دام درہم سخن تعاون حاصل ہے، سب کے مال میں، عزت میں، اولاد میں برکت عنایت فرما. خداوندہ ملت اسلامیہ ایران اور لبنان کو فتح و نصرت عنایت فرما. وطن عزیز پاکستان میں امن و سکون عنایت فرما. وطن عزیز کے اندرونی اور خارجی جو دشمن کے عزائم ہے، میرے اللہ اس عزائم کو خاک میں ملا دے. پاک پروردگارہ یوسف زہرا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پہ بلندتر صلوات پڑے گا. عزیزان محترم، سلسلہ مجالس ماہ محرم الحرام کہ آج چوتھی مجلس اللہ رب العزت کے کلام قرآن حمید فرقان مجید میں سے ایک آیت مجیدہ سورہ تحریم کی آیت سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں اللہ رب العزت مومنین کو مخاطب کر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، قوا انفسکم، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے.
وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا غلاظ شداد، اور اس پہ موکل ہوگا ایسے فرشتے، غلاظ شداد ولا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے سخت مزاج تن گو طاقتور فرشتے موکل ہوں گے جو اللہ کے امر کے مخالف ہرگز نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت اس آیت مجیدہ میں ہمیں ہمارے انجام سے خبردار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، اے مومنو، اے اہل ایمان، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، یعنی خود بھی ٹھیک ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی نصیحت کرو، اس کی تربیت کرو، ان کو بھی ٹھیک کرو۔ صرف یک طرفہ صرف تمہارا مومن ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، صرف تمہارا نمازی ہونا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے، خود بھی انسان بننا ہے، اہل و عیال کو بھی انسان بنانا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس آگ سے بچ جائیں، جہنم کے آگ سے بچ جائیں جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، خبردار کر دیا، خبردار۔ اور وہاں پہ کوئی پھر سفارش نہیں چلے گا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت قسم کے طاقتور ترین، سخت مزاج کے فرشتے ہوں گے، ان کا کام صرف امر خدا کو بجا لانا ہے، وہاں پہ پھر سفارش کا چکر نہیں ہوگا، ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا علیہا غلاظ شداد۔ یاد رکھو، خود بھی ٹھیک ہو جاؤ، اپنی اولاد کو بھی ٹھیک کرو۔ عزیزو، آج سے ہمارا موضوع کی ابتدا ہے، میں نے عرض کیا تھا نا، اہم ترین جو حقوق ہے جس کی طرف واقعاً ہماری توجہ نہیں ہے، بے انتہائی اہم ترین حق انسانوں پہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، خدا کہ اگر مثلا حقوق میں کمی پیشی ہو جائے، اللہ رب العزت غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان خالق ہے، خدا معاف کر دیتا ہے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے نا۔ لیکن خبردار، حقوق العباد میں، حقوق الناس میں کوتاہی نہ کرنا، بندوں کے حق ادا کرنا، یہ فرض ہے، یہ فرائض میں سے ہیں، یہ واجب ہے۔ امام حسین مقصد کربلا کے اہداف میں سے اہم ترین ہدف یہی ہے کہ اصلاح معاشرہ، ہائے ہائے ہائے، ایسا ہی ہے نا، نانا کی امت کی اصلاح ہو، دین کی پابندی کرے، شریعت محمد پہ لوگ چلے، حقوق کی ادائیگی کرے، اسلام کو پہچانے، دین پہ کو پہچان کے دین پہ عمل کرے، یہی مقصد کربلا ہے، یہی ہدف کربلا ہے، یہی تحریک مظلوم کربلا کا ہدف یہی ہے کہ اس بندوں کو انسان بنائے، تو انسان بنے، انسان بن کے زندگی بشر کرے تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو، کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ بس چاہتے ہو اگر نجات حاصل کرے، اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت ہے،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، یاد رکھو میں خبردار کر رہا ہوں، اس سے ہوشیار زندگی ایسے بسر کرو، خود بھی مومن بن جاؤ، متقی بنو، پرہیزگار بنو، خوف خدا دل میں رکھو، انسان بن کے زندگی بسر کرو، لیکن یاد رکھنا خود غرض نہ بننا، خود غرض، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلو، اہل و عیال کا بھی خیال رکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ باپ مومن ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کو توجہ ہی نہیں ہے بچوں کی طرف، بچوں کی تربیت کا اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ خود صف اول کے نمازی، بیٹا پوٹری، نشائی، غلط کاروں میں مصروف ہے، بچوں کی کوئی تربیت ہی نہیں ہے، حیوان بن کے ان کو پالا ہے، بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ خود نمازی ہے، پرہیزگار ہے، با اخلاق ہے، اچھے صفات کے مالک ہے، کیا نجات پائے گا؟ ہائے توجہ سے سنیے گا، کیا خیال ہے نجات پائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، خود بھی ٹھیک ہو جاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ آئے صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ انتہائی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عزیزو، انتہائی اہم ٹاپک ہے تربیت اولاد۔ خدا کی قسم ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا، ہم متوجہ نہیں ہیں، خاص کر عزیزو یاد کیجئے گا، آج کے اس دور میں یہ نازک دور، بہت مشکل ترین دور ہے، یہ آخری زمانہ ہے نا، آخری زمانہ۔ خدا را خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنے اولاد کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ، ان کو علم سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، وہ باادب ہو جائیں، وہ انسان بنے، اس کو حیوانوں کی طرح نہ پالنا، ان کی تربیت کرو، انہیں قرآن سکھاؤ، ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، بچوں کی تربیت کرو۔ یہ جو دور ہے بہت حساس دور ہے۔ ایک زمانہ تھا، اتنا مشکل زمانہ نہیں تھا نا پرانے جو زمانے میں، گناہ کے اسباب محدود تھے، گناہ کے وسائل وہ محدود ہوتے تھے، آسانی سے بندہ اگر چاہے تب بھی وہ غلط کاموں کی طرف، گناہوں کی طرف آسانی سے نہیں جا سکتے تھے، ایسا ہی ہے نا، پرانے دور تھا۔ لیکن یاد رکھو یہ جو دور ہے نا بہت خطرناک دور آیا ہے، جدید دور ہے، جتنے ترقی میں یہ آگے ہیں اتنے ہی غلط کاریوں میں، ضلالت میں، گمراہی میں، اور گمراہی کے اسباب بھی اتنی ہی جدید ہے، آسان ہو گئے ہیں۔ ابھی قدم قدم پہ گناہ ہے، ہر قدم قدم پہ گناہ کی طرف، گناہ کے اسباب زیادہ ہو گئے ہیں۔ خدا را آنکھوں کو بند نہ کرنا، اپنے اولاد کی طرف توجہ کرنا۔ اولاد خدا کی امانت ہے عزیزو، یہ امانت الہی ہے، آپ امین ہو، خدا نے آپ کے سپرد کیا ہے، اس کا سوال ہوگا۔ آج پریشان ہوتے ہیں، آج پوری دنیا پریشان ہے نا، معاشرے میں ہر کوئی پریشان ہے کہ اولاد باغی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، والدین کا احترام نہیں کرتا، گھر میں جھگڑا فساد ہوتے ہیں، بڑا ٹینشن ہے، بہت پریشانی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہر کوئی چاہتے ہیں کہ اولاد صالح ہو، اولاد نیک ہو، فرمان بردار ہو، ایسا ہی ہے نا۔
بھائی زمانے کا بہت بڑا بدماش بھی ہو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے اولاد کیا ہو؟ صالح ہو، اولاد اچھے ہوں۔ اگر چاہتے ہو نا آپ کی اولاد اچھے ہوں، اولاد صالح ہو، یاد رکھو، توجہ کیجئے گا، اولاد کو ٹائم دے دو، وقت دے دو، ان کی تربیت کرو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، روحی وارواح العالمین بتراب مقدم الفدا، میرے مولا کا فرمان ہے ادبوا اولادکم وَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یاد رکھو، اولاد کی تربیت کیا کرو، ان کو اچھی اچھی باتیں ان کو سکھاؤ، ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، علم سکھاؤ، دین سکھاؤ، اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بروز محشر، روز حساب، روز جزا تم مسئول ہے، تم سے سوال ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ اولاد یہ خدا کی امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، انہیں ادب سکھاؤ۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، امیر المومنین جہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے نا، مسجد نبوی ہو یا مثلا جس مقام پہ بھی، تو اس کے بیک گراؤنڈ پیچھے جس طرح ابھی یہ دیوار پہ اشتہار لگا ہوا ہے نا، ایک شعر لکھا ہوا تھا، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، ہاں، ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہم یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے، ایسا ہی نا، وہ بچے جس کے باپ دنیا میں زندہ نہ ہو، ہم اسے یتیم کہتے ہیں، وہی یتیم ہوتا ہے نا۔ لیکن عجیب ہے، امیر المومنین جہاں پہ بیٹھ کے خطاب فرماتے ہیں، اس کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا تھا، دیوان امیر المومنین میں ہے، ہاں، فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، اصل میں حقیقت میں یتیم وہ ہے جس کو ادب اور اخلاق کا پتہ نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یتیم وہ بچہ ہے جو بے ادب ہو، ہاں، جس کو اخلاق کا پتہ نہیں، ادب کا پتہ نہیں، ہاں، جس کو دین کا پتہ نہیں۔ اصل میں یتیم وہ بیچارہ ہے جس کو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، کل انعام، حیوانوں کی طرح، چوپائی کی طرح جو ہے نا وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا را خبردار، اولاد کو حیوان بنا کے ان کی پرورش نہ کرنا، معاشرے میں صالح اولاد پیش کرو، صالح، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ وبال جان ہے۔ اگر خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہو، ان کی تربیت نہ ہو، تہذیب کا پتہ نہ ہو، اخلاق کا پتہ نہ ہو، اسلام کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، ماں باپ کے احترام کا ان کو پتہ نہیں، بڑوں کے ادب ان کو پتہ نہیں، چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ نہیں، معاشرے میں کیسے چلنا ہے، سمجھ آ رہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حیوان کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اس سے بڑا عذاب خدا کی طرف سے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، اولاد کا حقوق عزیزو، اولاد کا حقوق پہلے ہیں، والدین کے حقوق بعد میں، سمجھ آ رہے؟ پہلے تو اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اولاد آپ کے حقوق کی طرف متوجہ ہوں گے، سمجھ آ رہے؟ پہلے ان کو انسان تو بناؤ،
انہیں پتہ تو چلے والدین کا مقام کیا ہے، والدین کہتے کسے ہیں. ہاں پہلے ان کے حق ادا کرو گے تو وہ پھر تمہارا احترام کرے گا، عزت کرے گا، تمہارے حقوق ادا کرے گا. والدین کے حقوق بعد میں، اس میں شک نہیں ہے. اللہ نے والدین کو مقام دیا ہے، منزلت دی ہے، شان و مرتبہ والدین کا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اللہ رب العزت نے رضائے والدین کو رضائے رب کہا ہے. توجہ ہے، ماں باپ کی رضا کو خدا نے کیا فرمایا؟ میری رضا اگر حاصل کرنا چاہیں ماں باپ کی رضا حاصل کرو. غضب الہی ماں باپ کے غضب میں پوشیدہ ہے. ایسا ہی ہے نا، بہت مقام ہے، اس میں شک نہیں ہے. ماں باپ چھت کے نیچے ہو تو چھت پہ نہ چڑھو. کا مطلب کیا؟ یعنی ان کے مقام کو، ان کے بلندی کو، ان کے منزلت کو بیان کرنا مقصود ہے. ایسا ہی ہے نا. توحید پروردگار کے بعد فوراً خدا نے اگر اپنے بندوں کو جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے تو وہ والدین کے مقام کی طرف کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً کہا نا، لیکن والدین کے ساتھ احسان کرنا. مقام ہے، منزلت ہے، اس میں شک نہیں ہے. اچھا ایک سوال ہے، خدا نے اتنے مقام و مرتبہ منزلت والدین کو کیوں دیا؟ سوال بنتا ہے نا، کوئی وجہ تو ہوں گے. اتنے مقام و منزلت والدین کو خدا نے عطا کی ہے. اپنی عبادت، ربوبیت، توحید کے فوراً بعد کہا اطاعت صرف خدا کی، فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. ہاں اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچے، کلاہما فَقُلْ لَا تَقُلْ اُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا. صحیح ہے. خدا خبردار انہیں اف تک نہ کہنا. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے ذریعے. اتنے مقام اللہ رب العزت نے والدین کو کیوں دیا؟ کوئی وجہ تو ہوں گے نا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مفت میں تو نہیں دیا ہوگا، ہاں کوئی سبب تو ہوگا. اتنی منزلت، اتنا مقام، اتنا شرف، جہاں اللہ رب العزت نے کہا میری رضایت حاصل کرنا ہو تو جاؤ والدین کی خدمت کرو. میری رضا والدین کی خدمت میں پوشیدہ ہے. سمجھ آ رہے؟ جس پہ اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں، فرمایا غضب الہی اسی میں پوشیدہ ہے. نجات نہیں ہے. ائمہ معصومین کی بھی حدیث ہے نا، خدا نہ کرے اگر کسی کے والدین اس سے خفا ہو، جس کو ہم آق کہتے ہیں نا، آق، اگر آق ہو جائے تو اس کی بخشش ممکن نہیں ہے. بخشش ممکن تو پھر سوال یہی ہے، اللہ رب العزت نے اتنا مقام والدین کو کیوں عطا کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ والدین میں کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے خدا نے اتنے مقام و منزلت عطا فرمایا؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اتنے مقام و مرتبہ دیا ہے تو مفت میں نہیں دیا. خدا نے والدین کو امین بنایا ہے. اتنا اہم ترین امانت اس کے سپر کیا ہے نا. مقام و منزلت والدین کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب خدا کی اس امانت میں خیانت نہ کرے. خیانت نہ کرے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
یا علی، سمجھ آ رہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایسا ہی ہے نا، میرے اللہ ان دونوں پہ رحمت نازل فرما، یہ والدین کے لیے دعا ہے نا، اور رب ارحمہما، ماں باپ پہ رحمت نازل فرما، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے میرے بچپنے میں لڑکپن میں انہوں نے میری تربیت کی ہے، مجھے ادب سکھایا، ہاں مجھے انسان بنایا، جس طرح میری تربیت کی ہے پاک پروردگارہ ان دونوں پہ رحمت نازل فرما۔ یہ دلیل ہے، اگر اولاد کی تربیت ہی نہ ہو، اس امانت میں خیانت کرے، اسے انسان نہ بنائے، پھر وہ مقام حاصل ہی نہیں ہے۔ ہاں پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اپنے اولاد سے؟ پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں، وہ باغی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، والدین کے احترام نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا۔ وہ عزیزو، پہلے آپ ان کے حق ادا کرو، پھر ان سے توقع کرنا۔ پہلے تو اس کو انسان تو بناؤ، اس کو کچھ ادب تو سکھاؤ، اس کو علم دے دو، اسے تعلیم دے دو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے نا؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہی مقصد کربلا ہے عزیزو، پسند آئیں یا نہ آئیں، رب جلیل کی قسم حسین کا مقصد یہی ہے۔ ہاں مولا آپ کیوں مدینہ سے خروج کیا، کربلا کو کیوں آباد کیا؟ کیا فرمایا؟ میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، ایسا ہی ہے نا، تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائیں۔ ہاں اگر اولاد صالح ہو، معاشرے کو ایک نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، با اخلاق اگر اولاد عطا کرے نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ خوش نصیب ہے، واللہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ والدین جن کی اولاد صالح ہو۔ اگر اولاد صالح نہ ہونا، وبال جان ہے، وبال جان ہے۔ دعا کرو اولاد صالح ہو۔ ہماری توجہ اولاد کو ہم پالتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، لاکھوں ہم خرچہ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہم و غم صبح سے شام تک خرچہ کرتے ہیں ان کے باڈی پر، اس کے جسم پہ زیادہ فوکس ہے، ایسا ہی ہے نا، ظاہری زندگی پہ ہم جانتے ہی۔ عزیزو، اس کی روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جہاں آپ اس کی ظاہر پہ، جسم پہ، اس کے صحت و سلامتی کی طرف متوجہ ہے، اس کو کھانا کھلانے پلانے کی طرف متوجہ ہے، اس کی روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اس کی روح بھی بیمار ہوتا ہے، اس کا بھی تو بندوبست کرو۔ اصل انسان اس کی روح اور نفس ہے۔ اسے علم سکھاؤ، اسے ادب سکھاؤ، اسے انسان بناؤ۔ بروز محشر ہوگا نا، قیامت کے دن، حساب و کتاب کا کہ عالم میں، قرآن کریم ہے سورہ واقعہ، جس میں انسان کے کچھ گروہ بیان ہوا ہے، اصحاب یمین اور اصحاب شمال، اور اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت جب اعمال پیش کریں گے نا، تو بعض لوگ ایسے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو آپ کے نامہ اعمال ہے ہماری زندگی کے، روز حساب، روز جزا، بروز محشر قیامت کے دن کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال آئیں گے، اصحاب الیمین، اور کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں اعمال آئے گا، اصحاب شمال، یا اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ، یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یمین کہتے ہیں دائیں، شمال کہتے ہیں بائیں، میمنہ یعنی دائیں ہاتھ والا، مشأمہ بائیں ہاتھ والا۔ اچھا اس میں کیا ہوگا؟ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئیں وہ خوش نصیب ہے، وہ کامیاب ہے،
وہ کامیاب ہے، سمجھو وہ کامیاب ہے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو پکڑایا جائے وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، وہ نجات یافتہ ہے، وہ جنتی ہے کنفرم۔ لیکن خدا نخواستہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے نا، وڑ گیا، وہ ختم ہو گیا، کنفرم وہ جہنمی ہے۔ لیکن توجہ سنیے گا، دنیا میں مشہور ترین با اخلاق متقی پرہیزگار نمازی، اس کو ضائع ہونے نہیں دینا، توجہ سے سننا، صف اول کی نمازی روزہ دار ہے، با اخلاق ہے، معاشرے میں اس کا ایک نام ہے، متقی ہے، واقعاً پرہیزگار ہے، بہترین زندگی بسر کی ہے۔ ایک دفعہ میدان محشر میں جب نامہ اعمال پیش کریں گے تو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہائے 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 ہائے، تو اس کے بائیں ہاتھ میں، اور اس کا عکس لاپرواہی میں دنیا میں زندگی بسر کی ہے، کبھی ٹائم ملا تو پڑھ لی، کبھی نہیں ملا تو بے راہ روی میں اس نے زندگی بسر کی، لیکن بروز محشر یعنی اس کے اتنا نیک اعمال، عبادات یا خیرات، اچھی مثلا جسے کہا جاتا ہے زندگی میں اچھی زندگی اس نے نہیں گزاری تھی، بروز محشر وہ بھی پیش ہوں گے۔ جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پریشان تو ہوگا نا، ایک دفعہ پریشان ہوں گے وہ مومن، وہ متقی، وہ پرہیزگار جو بہترین زندگی بسر کی تھی ظاہراً ہمارے سامنے دنیا میں، جسے ہم اچھے کہتے ہیں، اس کے بائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال جائے گا وہ فریاد کریں گے، شکایت کرے گا، پاک پروردگارا یہ کیا؟ نامہ اعمال کھلیں گے تو اس میں ایسے ایسے گناہ لکھا ہوگا جو اس نے دنیا میں کیا ہی نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، کہیں گے پاک پروردگارا میں تو متقی تھا، میں تو پرہیزگار تھا، میں تو نمازی تھا، میرے ایک نماز بھی قضا نہیں، ادھر لکھا ہوا ہے بے نمازی، میں نے کسی پہ ظلم ہی نہیں کیا، میرے اللہ میرے نامہ اعمال پہ تو لکھا ہوا ہے قتل، میں نے کس کو قتل کیا ہے؟ پاک پروردگارا میں تیری ذات کے ساتھ قسم دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے کبھی رشوت ہی نہیں کھایا، ادھر تو رشوت لکھا ہوا ہے، میں نے تو کسی پہ زیادتی ہی نہیں کی، یہ فلان گناہ، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ظلم و زیادتی، یہ چوری ڈکیٹی، میں نے زندگی میں کوئی چوری نہیں کی۔ ندائے پروردگار ہوگا، وہ میرے بندہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو نے کچھ نہیں کیا، جتنے ابھی تمہارے نامہ اعمال میں جو برائیاں درج ہے نا وہ تو نے نہیں تمہارے اولاد نے کی ہے، ہائے ہائے ہائے، سمجھ آ رہے؟ ہاں تمہارے بیٹا، وہ تمہارے جو اولاد ہے، تمہاری بچی کے گناہ، تمہارے بیٹے کے گناہ ہے، یاد رکھو یہ میرے امانت تھی، تو نے اس امانت میں خیانت کی ہے، اب اس کے اچھائی میں بھی تم برابر کے شریک ہو، اس کے برائی میں بھی تم برابر کے شریک ہو۔ یا رسول اللہ، آپ سمجھ آ رہے ہیں؟ صرف دنیا میں وبال جان نہیں ہے، وہ عزیزو ڈنگر بنا کے نہیں پالنا، اسے انسان بناؤ، خدا را انسان بناؤ، سمجھ آ رہے؟ تم امین ہو، واجب ہے، بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے، بخدا کمال نہیں ہے، بچہ پیدا کرنا کوئی واجب ہے؟ بچے کی تربیت کرنا فرض ہے، اس کو انسان بنانا فرض ہے، واجب ہے، یہ حق ہے، یہ آپ پہ حق ہے۔
اس کو انسان بناؤ، خدا را اسے انسان بناؤ. صرف دنیا میں وبال جان نہیں ہوگا، قیامت میں بھی وبال جان ہوگا. سمجھ آ رہے؟ اور یہاں تک کہا، روایت میں یہاں تک ہے، یہاں تک روایت میں ہے بروز محشر. وہ تو ظاہری بات ہے، وہ برے انسان اولاد اپنی برائی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا نا، اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. لیکن ماں باپ اپنے اولاد کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. وہ خود اولاد بروز محشر خدا کے بارگاہ میں کہیں گے، جب کہے گا نا اب جا تمہارا ٹھکانہ خالدین فیہا جہنم ہے، وہ کہیں گے میرے اللہ میں اکیلے نہیں جاؤں گا. بھئی کیوں؟ گناہ جب تو نے کیا ہے تو تو نے ہی جانا ہے. کہے گا بار اللہ واقعاً میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے والد کو بھی بھیجو. ہائے 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 سمجھ بھئی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کا میدان کچھ اور ہے، یہ دنیا نہیں ہے. سمجھ آتا؟ نفسا نفسی ہوں گے. باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگیں گے، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا. نفسا نفسی کی کیفیت ہوگا. کہیں گے میرے اللہ جو کچھ گناہ خطا مجھ سے سرزد ہوا ہے نا، اس میں صرف میں مجرم نہیں ہوں بلکہ میرے والدین بھی مجرم ہیں. مجھے تو کہا ہی نہیں ہے، مجھے تو کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے، مجھے ادب کا پتہ نہیں ہے، مجھے اخلاق سکھایا نہیں، مجھے تعلیم نہیں دی، مجھے اسلام کے بارے میں نہیں بتایا. میرے اللہ میں کیا کروں؟ اگر مجھے بھیجنا ہے میرے والدین کو ساتھ بھیجو. سمجھا؟ لیکن خوش نصیب ہے وہ مومنین جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، دائیں ہاتھ میں آئے گا. اصحاب یمین، اصحاب یمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، ایک دفعہ تو وہ پریشان ہوگا. ظاہر بات ہے، خوش تو ہوں گے نا، لیکن تھوڑا تعجب بھی کریں گے. میں نے تو دنیا میں ایسی کوئی خاص اعمال عبادت تو بجا نہیں لائے تھے. آج جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ایسی ایسی نیکیاں درج ہوں گے جو اس نے کبھی دنیا میں کیا ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ وہی پکار اٹھیں گے، میرے اللہ پاک پروردگار شاید یہ کوئی رد و بدل ہوا ہو یہ اعمال. ندا ہوگا بندے خدا کیوں پریشان ہے، کیا ہوا؟ کہا پاک پروردگارا اس میں تو ایسی ایسی نیکیاں درج ہے جو واقعاً میں نے کیا ہی نہیں ہے، دنیا میں ایسی نیکی میں نے کیا ہی نہیں ہے. ندائے پروردگار ہوگا وہ میرے بندہ تو سچ کہہ رہے ہو، تو نے وہ نیکیاں درج تو نے نہیں کی. کہے گا پاک پروردگار پھر میرے نامہ اعمال میں وہ کیسا؟ کہیں گے وہ میرے بندہ یاد رکھو یہ اعمال تو نے نہیں کی، تمہاری اولاد نے کی ہے. ہائے 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 سمجھ آ رہے؟ آج تو جنت جائے گا، ملک کو حکم دے گئے اس کو جنت کے دروازے پہ پہنچا کے آ جاؤ. آج تو جنت جائے گا اپنے اعمال کے سبب نہیں، اپنی اولاد کے نیک اعمال کے سبب آج تو جنت میں جائے گا. اللہم صلی علی محمد. سمجھ جائے؟ اولاد صالح صدقہ یہ جاریہ ہے نا، صدقہ یہ جاریہ. اسی لیے فرماتے ہیں گناہگار والدین اگر مر جائیں، گناہ کر کے مر جائیں، پیچھے اولاد چھوڑ جائیں. کون سی اولاد؟ وہ ڈنگر نہیں، صالح 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 اولاد اگر چھوڑ جائیں با ادب. سمجھ آ رہے؟ نیک پرہیزگار متقی اگر اولاد چھوڑ جائیں، وہ گناہگار والدین اس صالح اولاد کے اعمال کے بدولت وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. ولد الصالح ریحانۃ من ریاح الجنہ.
معصوم نے فرمایا نا، صالح اولاد، نیک اولاد جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ خوش نصیب ہے عزیزو، واقعاً لہذا توجہ کیجئے گا، تربیت اولاد انتہائی اہم مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہمارا موضوع یہی ہے، آج پہلی مجلس ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ یہ اہم ہے، بخدا میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر آپ پریشان ہیں، میں اپنا فریضہ ادا کروں گا، کوئی پسند کرے یا پسند نہ کرے، سنے یا نہ سنے، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کربلا کا مقصد، اہم ترین ہدف ہے امام مظلوم کربلا یہی ہے، اصلاح معاشرہ ہے۔ اگر آپ ایک صالح اولاد کو معاشرے میں چھوڑیں گے تو وہ پوری نسل کی تربیت کرے گا۔ سمجھ آ رہے؟ بس آزادہ رو، میں یہاں پہ آج روک رہا ہوں، کل یہاں سے آگے میں لے کے چلوں گا۔ وقت آ گئے جو ٹائم دیا تھا۔ آج 4 محرم ہے نا، آج حسین، اصحاب حسین، اولاد حسین کربلا میں ہے۔ 3 دن ہو گئے حسین کربلا میں ہے، اکیلا نہیں ہے مظلوم کربلا، زینب و کلثوم ساتھ ہے، اہل حرم ساتھ، فوج پہ فوج آ رہے ہیں، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے بائی سے ایک سوال کیا، بائی یہ جو لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوج پہ فوج آ رہے ہیں، بائی یہ سارے کون ہیں؟ کہا بہن زینب جتنے آ رہے ہیں نا وہ سارے تیرے بائی کے قاتل جمع ہو رہے ہیں۔ ایک جملہ جناب زینب کبریٰ نے بائی سے کہا، بھائی آپ اتنے غریب ہو گئے، اس بڑی کائنات میں کیا آپ کا کوئی نہیں رہا؟ بھائی اگر کوئی ہے تو بلا لو۔ اللہ اکبر، ازادارو لاکم سلام، اے حبیب ابن بظاہر۔ بہن کی فرمائش پہ اب امام مظلوم کربلا نے ایک خط لکھا، اپنے بچپن کا دوست تھا حبیب، کیا عظمت ہے واللہ، کیا مقام ہے، کیا شرف ہے جناب حبیب۔ من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسد ہی خط لکھ کے بھیجا، قاصد کے حوالے کیا، جا کے حبیب کو یہ خط دینا۔ خط میں کیا لکھا؟ صرف 2 جملے لکھے، حبیب یاد رکھو حسین کربلا آ گئے، میں اکیلا نہیں ہوں، زینب و کلثوم بھی ساتھ ہے۔ حبیب دشمن کے نرغے اعداء میں آ چکا ہوں، اگر چاہتے ہو نا اپنے بچپن کے دوست کی نصرت کرے، عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچانا۔ یہ 2 جملہ لکھ کے قاصد کے حوالے کیا، قاصد پہنچا، عزیزوں میں مختصر کروں، پہنچا کوفے میں، دق الباب ہوا، حبیب زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کے قاصد ہوں۔ جب حسین کا نام سننا تھا نا، بیتحاشا حبیب اٹھے، دروازے کے پاس پہنچا، خط کو لیا، سر پہ رکھا، پیشانی سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، رونا شروع کیا، خط کو کھولا، پہلا سطر پڑھا، فریاد بلند ہوئی، من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسد، رو رو کے غش کر گئے حبیب، غشی سے بیدار ہوا،
زوجہ کے پاس آیا، پوچھا زوجہ نے حبیب خیریت تو ہے؟ کون تھا؟ کہا زوجہ میرے مولا کا خط آیا تھا۔ کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ نے کہا حبیب بتاؤ کیا ارادہ ہے، جا رہے ہو کربلا؟ اللہ اکبر عزادارو، اس وقت حالات کچھ ایسے تھے نا، کچھ ایسے حالات تھے۔ حبیب نے اپنے زوجہ کے ایمان کی امتحان کے خاطر ایک جملہ کہا، زوجہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ اتنا کہنا تھا، زوجہ نے کہا حبیب گھوڑا میرے حوالے کر، تو سوچتا رہنا، میں جاؤں گی کربلا نصرت اجرکم علی اللہ۔ حبیب ابن مظاہر نے تیاری کی، غلام کو گھوڑا حوالے کیا، کہا غلام جا فلان کوفہ کے باہر اس مقام پہ بیٹھ جانا، میں شام کو آتا ہوں۔ حبیب نکل گئے باہر، مسلم بن اوسجہ کو ڈھونڈنے گئے، وہ دوست تھا نا، ایک مومن تھا۔ مسلم بن اوسجہ کو ڈھونڈنے گئے، بازار میں ملاقات ہوئی، دیکھا مسلم بن اوسجہ کے ہاتھ میں مہندی ہے، خضاب ہے۔ حبیب نے کہا مسلم بن اوسجہ سنا ہے تم داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے ہو؟ کہا حبیب اسی ارادے سے تو نکلا تھا، کہا میں تمہیں ایسے خضاب کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا حبیب خیر تو ہے؟ کہا خیریت، کہا چھوڑو اس خضاب کو، آ کربلا چلتے ہیں، حسین نرغے آدھا میں آ گئے ہیں، نصرت کے لیے بلایا ہے۔ مسلم بن اوسجہ حسین اکیلا نہیں ہے، علی کی بیٹی زینب بھی اجرکم علی اللہ۔ مسلم بن اوسجہ نے خضاب کو زمین پہ پھینک دیا، کہا حبیب پھر جلدی کرو، واللہ اب یہ داڑھی خون حسین، حسین کی نصرت میں خون سے خضاب ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ چل پڑے حبیب۔ اللہ تھوڑا سا دیر ہو گیا تھا، حبیب کے پہنچنے میں کیا دیکھتے ہیں، حبیب کے غلام گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال کے کہہ رہا تھا گھوڑے سے، اے میرے آقا کے گھوڑا پریشان نہ ہو، اگر حبیب نہ آیا نا، میرا مولا اگر نہ پہنچے، میں تم پہ سوار ہو کے کربلا حسین کی نصرت ہو جاؤں گا۔ حبیب نے سنا، غلام کو سینے سے لگایا، فریاد بلند ہوا، میرے مولا تو اتنے غریب ہو گئے، آج غلام بھی تم پہ فدا ہونے کو ترس رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ غلام کو سینے سے لگایا، کہا اے غلام میں خدا کے راہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب جا جہاں جانا چاہے تمہارا اختیار۔ ایک جملہ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، آقا انصاف تو کرو آقا، زندگی بھر تیری نوکری کی ہے، آج پیغمبر کے نواسے کی خدمت کی بات آئی، خود جا رہے ہو، مجھے بھی نثال لے کے جانا، میرے مولا تو حسین پہ قربان ہونا، میں اکبر پہ قربان ہونا۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ آزادارو، پہنچ گئے حبیب کربلا۔ حسین نے دیکھا، عباس کو بلایا، اون محمد جلدی سے آ، اکبر و قاسم جلدی سے آ میرے حبیب کا استقبال کر۔ نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی،
خیمے میں زینب نے سنی، فضہ سے کہا فضہ جلدی سے جا پتہ کرو کون آیا ہے۔ فضہ نے آ کے کہا شہزادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب آیا ہے۔ ایک جملہ کہا فضہ جلدی سے جانا، حبیب سے کہنا زہرا کی بیٹی زینب تجھے سلام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔